کہ صحت سے متعلق اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اور صحت بلڈ پریشر پر ہم بات کریں گے. کیا وجہ ہے کہ سردیاں آتے ہی بلڈ پریشر کے کیسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں؟ تو ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہم گرم غذائیں کھاتے ہیں، گرم چیزیں کھاتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. تو پھر سردیوں میں تو ایسا نہیں ہے. سردیوں میں کیوں؟ کیونکہ ٹھنڈ ہے اس کے باوجود، اور سارے موسمی غذائیں، پھل، سبزیاں، سب چیزیں ہم دیکھیں. اینی ہاؤ یہ سب باتیں کہ سردیوں میں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک ماہر طب بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. بلڈ پریشر بڑھتے ہوئے کیسز، اس کی وجہ کیا ہے، کس طرح سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بلڈ پریشر کا مریض کیا 100% ٹھیک ہو سکتا ہے یا صرف اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ایک ماہر طب جناب مشرف علی زیدی صاحب آج ہمارے مارننگ شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگین آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی، مشرف علی زیدی صاحب، حکمت کے مطابق یہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردیوں میں بلڈ پریشر جتنا تیزی سے بڑھا، اچھا بلڈ پریشر ویسے ہی خاموش قاتل ہے، یہ بہت خطرناک مرض ہے اور سردیوں میں اس کے کیسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا اوورآل جو اسٹڈی ہے جو 2025 کے مطابق ہے، پاکستان میں 18% بالغان بلڈ پریشر کا شکار ہیں پہلے سے. اچھا اس میں سے بھی 50% صرف تشخیص کروا پاتے ہیں اور ان 50% میں سے بھی صرف 50% ہی علاج کی طرف آتے ہیں. اچھا آپ نے بات کی باقی کہتے ہیں وہ اسپرائٹ پیو، نمک ڈال کے بوتل پی لو. اچھا نہیں، بلڈ پریشر کو دودھ میں پانی ڈال کے کچی لسی پی، وہ خود ہی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا بلڈ پریشر والے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے. ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں، بلکہ میں آپ کے ناظرین کو بھی آج کہوں گا کہ آج اپنا یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں. ہمارے پاس جتنے کوئی کرے نہ کرے، میں تو ضرور کروں گی، میں تو پہلے ہی بہت وہمی ہوں. نہیں اچھا، اس میں یہ بلڈ پریشر اتنا خطرناک مرض ہے کہ خاموشی کے ساتھ اندر ڈیمیجز کیا ہوتا ہے، اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں کہ کیسے مطلب پتہ چلے کہ نہیں؟ ہاں جی ضروری نہیں، جی بالکل. اس میں نا ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے نا ہائپر ٹینسیو ہے پہلے سے. وہ تو میں ہوں. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب تک خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے یا کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے پیشنٹ ہاسپٹلائز نہیں ہے آپ نے؟ نہیں آپ تو سیدھا ہارٹ اٹیک پہ لے گئے. نہیں آج تو میں بلکہ پہلے شروع میں تو اچھی باتیں کر، آج تو میں اس کا علاج لے کر آیا ہوں کہ ایلوپیتھی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، ہربل میڈیسن میں اس کا علاج ہے. اور دوسری آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے اس میں کیا کیا کھانا ہے، مطلب کون سی چیزیں زیادہ، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کھانا زیادہ، اس میں زیادہ چیزیں کون سی کھانی ہیں. اچھا اس میں نا سوائے نمک کے، ہے نا؟ نہیں میں نمک کی بھی اجازت دوں گا. اچھا یہ ضروری نہیں ہے سوائے دوسروں کے دماغ کے. ہاں وہ تو بلڈ پریشر کے لیے. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ گردے بالکل خراب کر دیتا ہے یہ. اچھا گردے خراب ہوں تو تب بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ بلڈ پریشر مستقل ہائی رہنا شروع ہو جائے تو دل کے اور دماغ کے معاملات اس کو یہ ڈیمیج کرتا ہے. ہائی بلڈ پریشر کے جتنے پیشنٹ ہیں ان کے بینائی متاثر ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اور خدا نخواستہ یہ جو اپنے فالج کے جتنے کیسز ہیں آپ دیکھیے گا 80% جو ہے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اچھا اس کے نا جلدی حل کی طرف آتے ہیں. پہلے آپ کہیں گے کہ میں ڈراتا ہوں، نہیں ڈراؤں گا. نہیں آپ ہارٹ اٹیک پہ لے گئے تھے، میں نے کہا اچھا نہیں، لیکن یہ ذہنی دباؤ ہے، غصہ ہے، بلڈ پریشر کے کیا اس کی ریزن پہ تو پہلے آتے ہیں نا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی ہوتا کیوں ہے؟ جی بالکل. اس میں جو بلڈ پریشر کے کیسز ہیں نا، اس کی اسٹڈی جو ہوئی ہے، انٹرنیشنل ریسرچ بھی ہوئی ہے، اور جو ہمارے طب یونانی کے مطابق ہمارے بڑوں نے جو بتایا ہے، یہ خشکی کا مرض ہے. بنیادی طور پر یہ سردی کا اور خشکی کا مرض ہے. جب باڈی میں خشکی بڑھتی ہے تو پھر یہ بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سردیوں کا جو معاملہ ہے اس میں ہماری شریانیں سکڑتی ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے. 3 وجوہات کی بنا پر اس وقت بلڈ پریشر، اس موسم میں بلڈ پریشر بڑھتا ہے. پہلی وجہ تو ہے غذا. ہم غذا جو ہے اس میں ہیوی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور خشک کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارا پانی کا انٹیک کم ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہمارا لائف سٹائل ہے، مطلب بیہودہ لائف سٹائل. آج کل جو ایک ٹرم چل رہی ہے سیڈیٹری لائف سٹائل،
یہ سردیوں میں بڑھ جاتا ہے، جس کو یہ مشرف علی زیدی صاحب نے بےہودہ لائف سٹائل کا نام اچھا آپ لغت میں دیکھ لیں اس کا مطلب یہ ہے. اچھا اس میں ورزش کی کمی، اٹھنا چلنا پھرنا. میں بہت سارے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سردیوں میں زیادہ ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کھانا پینا زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں، اور ہیوی کھانا بھی اور گرم کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں. تیسرا اس موسم میں بالکل جو ہے نا پانی کا انٹیک بند ہو جاتا ہے، پانی کا انٹیک کم ہو جاتا ہے اور پھر ہم لوگ لیزی بہت ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل. اچھا جی سردی لگی ہے رضائی میں گھس جاؤ، ٹھیک ہے، کچن میں گئے ہیں کچھ کام کیا آ کے رضائی میں گھس جاؤ، کوئی بھی گھر کا چھوٹا موٹا کام کیا آ کے رضائی میں گھس جاؤ، دفتر سے گھر گئے ہیں رضائی میں گھس جاؤ، واک کر کے آئے رضائی میں. مطلب وہ آپ نے بستر، آپ نے گرم، آپ نے ہیٹر کے آگے بیٹھے رہنا، آپ نے ہر مطلب آپ کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے. ہاں جی اس سے نا باڈی خشکی کی طرف جاتی ہے. باڈی جب خشکی کی طرف جاتی ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. ایک بہت اہم بات میرے لیے، تھوڑا سا یہ میں ٹاپک مشکل ہے، میری والدہ کو بھی ہائی بلڈ پریشر تھا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. تو میں نے زندگی کے 48 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، مطلب ان کی ڈانٹ ڈپٹ سارا کچھ. اور وہ ان کا جب بلڈ پریشر ہائی ہوا کرتا تھا تو آپ کو پتہ ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ سارا. نہیں پہلے تو مار زیادہ پڑتی تھی، ہم مار بہت پڑتی تھی. ہاں جی بالکل. وہ میں ڈانٹ ڈپٹ تو ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، یہ پہلے تو سیدھے مطلب پٹائی ہوتی تھی، مار پڑتی تھی. میں 4 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود مار کھایا کرتا تھا اپنی والدہ سے بھی. ابھی اپنے والد صاحب سے بھی ایک آدھا تھپڑ پڑ جاتا ہے، مس کرتا ہوں. بلیسنگ اپنی والدہ کو بہت مس کرتا ہوں. اپنے والدین کا ان سردیوں میں بہت زیادہ خیال کریں. یہ آپ کے ناظرین کو سب کو میرا میسیج ہے، صرف ہائی بلڈ پریشر کے لیے نہیں، اس موسم میں تمام معاملات جو بزرگوں کے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. صحیح. وہ اگر آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تب بھی، اگر ڈیمانڈ نہیں کرتے تب بھی، ان کا اس سردیوں میں بہت زیادہ خیال کیجیے. اچھا اس کے حل کی طرف آتے ہیں. جی ہاں. خدا نخواستہ بلڈ پریشر ہائی جس کا مستقل رہتا ہے وہ ایلوپیتھک میڈیسن کو کم کرنے کی کوشش کرے. آپ نوٹ کر لیں کہ ایلوپیتھک میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اس کو مستقل ایک گولی لگا دیتے ہیں، اور نہ اس کے بعد وہ کچھ بیٹا بلاکرز دے دیتے ہیں، کچھ سکون آور گولیاں دے دیتے ہیں. وہ ٹھیک نہیں ہے. کوشش کریں کہ ان گولیوں کو کم کریں تو اس کے بعد بلڈ پریشر آٹومیٹکلی آپ کا نارمل رہنا شروع ہو جائے گا. سب سے بہترین حل تو ہے پانی. اگر آپ کو محسوس ہو کہ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، اچھا جس بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو، ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا تو اس کو اپنی سمٹمز آ جاتی ہیں. کسی کی گردن میں اسٹیفنس آ جاتی ہے، کسی کو مائگرین اگر ہے تو بڑھ جاتا ہے، پالپٹیشن کسی کی بڑھ جاتی ہے، کسی کا گھبراہٹ، چڑچڑاپن، کسی کو غصہ زیادہ آنا شروع ہوتا ہے. اور بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جن کو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ ان کو کوئی سمٹم بھی نہیں آ رہی تھی، ان کو اندر سے ڈیمیجز ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ جو اسٹروکس وغیرہ ہے، ہارٹ اٹیک ہے، یہ ڈائبٹک لوگوں میں زیادہ خطر. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اچانک جی فلاں بندے کو، فلاں نوجوان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی خدا نخواستہ کسی خاتون کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پتہ چلتا ہے ہارٹ اٹیک سے. اور وہ اس کے پیچھے یہ بلڈ پریشر ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. اچھا جو 50 سال، ایک خاموش قاتل ہے، خاموش قاتل ہے اور بڑا خطرناک مرض ہے یہ. اور یہ جو لوگ 40 سے 50 سال کے ہیں، میں پہلے بھی پروگرام کے سٹارٹ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ اپنا بلڈ پریشر لازمی چیک کروائیں. ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے، گھر میں لا کے بلڈ پریشر رکھ لیں تو جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی چیک کریں اور باقی لوگ بھی چیک کریں. اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی سب کے سب کریں. یعنی کہ پانی کا انٹیک بڑھائیں، اپنی غذا بہتر کریں اور تھوڑی سی ورزش اور چہل قدمی لازمی کریں. خدا نخواستہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور مستقل ہائی رہتا ہے تو اس کا بھی میں نسخہ بتاؤں گا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. بتائیں آپ، میں چاہتی ہوں نسخہ آپ بتائیں. ہاں. اور دوسرا، اگر بلڈ پریشر ہائی رہ رہا ہے اور اس کو آپ نے فوری طور پر کم کرنا ہے تو پہلا جو ہے اس کا کام وہ ہے پانی سے کر سکتے ہیں. آپ گھونٹ کر کے 2 گلاس کے قریب پانی پی لیں تو بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے. اچھا جو خشکی کے پیشنٹ ہیں وہ صرف 1 چمچ زیتون کا تیل وہ اگر لے لیں تو فوری طور پر بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، بالکل نارمل ہو جاتا ہے. اور جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ لازمی اپنے غذا میں شامل کر لیں. پکا ہوا کیلا وہ روزانہ ایک کھائیں ان سردیوں میں تو خاص طور پر. اچھا ایک اور حیران کن بات آپ کے ناظرین کے لیے بتاؤں کہ ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں اور متھ بھی یہ ہے کہ انڈا کھانے سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. جی ہاں. ہم لوگ اپنے پیشنٹس کو انڈے کی سفیدی کھلاتے ہیں. ہاں.
انڈے کی سفیدی جتنی زیادہ اس موسم میں کھائیں تو بلڈ پریشر نارمل رہے گا, مطلب بہت زیادہ نیچے بھی نہیں آئے گا. زردی کہتے ہیں نا کہ خطرناک ہوتی ہے بلڈ پریشر. جی جی زردی خطرناک ہے, لیکن جب پیشنٹ ٹھیک ہو جائے اور اس کا دل کا کوئی اور ایشو نہیں ہے, کوئی اور معاملہ نہیں ہے, تو زردی سمیت بھی انڈا کھانا چاہیے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور جن کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہے, جو زیادہ فربے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا وزن کم کرنا چاہیے, ان کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جاتا ہے صرف اس سے. اچھا, دوپہر کے وقت کیلولا کرنے سے بھی وزن نارمل, یہ بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے. یہ روٹین بنا لیں اگر اپنی تو وہ ہو جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ 5 طرح کے پھل ہیں جو نہیں کھانے چاہیے, اس سے یہ بلڈ پریشر کا ٹریگر ہوتے ہیں. اچھا, تو اگر یہ پھل کھانے کے یہ 5 طریقے چھوڑ دیں تو بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو سکتا ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈبہ بند پھل ہے, یعنی کہ جو ڈبہ میں پیک ہوئے ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے یہاں پائن ایپل بہت چلتا ہے نا, جو پائن ایپل ٹن پیک فوڈ, ہاں جو ٹن پیک فوڈ ہے نا, اس کے اندر فروٹس بھی اب تو خیر وہ پکے پکائے کھانے بھی وہ ٹن میں پیک کر کے, وہ بھی نہیں لانے چاہیے ابھی تو. ہاں, وہ بھی نہیں کھانے چاہیے. چلو فروٹس آتے تھے, سمجھ میں آتا تھا اس طرح کی چیزیں. جی جی. اچھا, اس کے علاوہ نا ہمارے ہاں ایک اور ٹرینڈ ہے, اور وہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے, اسی لیے بلڈ پریشر بہت زیادہ بھی پھیل رہا ہے, کہ اچھا خاصا پھل ہوتا ہے, اس کو ہم نمک لگا کر کھاتے ہیں. مطلب امرود کو نمک لگا کر کھاتے, مزہ آنا شروع ہے آپ کو. چاٹ مسالہ اس پہ ڈال کے کھائیں نا. اچھا, بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو یہ نہیں چاٹ مسالہ یا کالا نمک نہیں, ان کو کوئی بھی نمک نہیں لگانا چاہیے. اچھا. جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں وہ پھل کو ایسے ہی کھائیں بغیر نمک لگائے. مالٹا کھانا ہے, اگر کوئی اور فروٹ کھانا ہے, مطلب نمک کا بے دریغ استعمال نہ کریں. اچھا, ہم کیلا زیادہ استعمال کرواتے ہیں, لیکن اس میں پکا ہوا کیلا نہیں کھانا چاہیے. جو بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے اس کو پکا ہوا کیلا نہیں کھانا چاہیے, وہ کچے کیلے کی طرف آئے. اچھا, جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ایلوپیتھک میڈیسنز پر لگے ہوئے ہیں, بیٹا بلاکرز لے رہے ہیں, دوسرے چیزیں لے رہے ہیں, وہ گریپ فروٹ بالکل نہ کھائیں. جو اچانک موت ہو رہی ہیں اس موسم میں, وہ اس میں ایک تو ریفائنڈ آئل بہت بڑی کاز ہے, دوسرا اس طرح کے ریئیکشنز بہت ہوتے ہیں. جو میڈیسن پہلے سے لے رہے ہوتے ہیں لوگ, اس کے کچھ ایسی غذا لے لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ریئیکشن ہو جاتا ہے اور سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں ان کو جوس نکال کر بھی نہیں لینا چاہیے بالکل بھی, اس سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کون کون سی غذا کھانی چاہیے, آپ کا فیوریٹ ٹاپک. اچھا, اس میں سیڈز کا استعمال جو ہے بہت زبردست ہے. سیڈز, ہاں, وہ بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے. پمکن اس میں بہت اچھے ہیں. اس میں آج کل جیسے سن فلاور سیڈز جو ہیں وہ آپ سن فلاور بہت اچھے ہیں. فلیکس میں ہاں نٹس شاپ پہ آپ جائیں, ایزیلی اویلیبل ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں بڑے اچھی جگہ پر. اب تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے نا, تو بہت زیادہ ہے, آسانی سے اویلیبل ہے ہر چیز. آلو کے چھلکے کی چائے شروع کریں تو بلڈ پریشر بڑا نارمل ہو جاتا ہے. بڑا مزے کی بنتی ہے یہ. آلو کے چھلکے کی آلو کو ہم چھلکا پھینک دیتے ہیں, وہ چھلکے کو اچھے سے پہلے ہی آلو کو دھو لیں اچھے طریقے سے. دھونے کے بعد وہ چھلکا جب اتاریں تو 1 چمچ آلو کا چھلکا 1 کپ پانی میں, یعنی کہ 1.5 کپ رکھیں, اور وہ اتنا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. اس کے اندر اگر وہ پیشنٹ ڈائبیٹک نہیں ہے تو چینی, گڑ یا شکر اسی کے اندر شامل کریں, اور وہ کہوا. اچھا, آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ چائے نہ کہا کریں. چائے کا مطلب ہوتا ہے دودھ والی چائے. ہاں, تو اس کو مجھے کہنا چاہیے آلو کے چھلکے کا کہوا. ہاں, وہ بلڈ پریشر کے لیے بڑا ہی زبردست ہے, اور وہ ہے بھی بڑا مزیدار اور بڑا مزے کا ہوتا ہے. مزے کا بھی بڑا ہوتا ہے, اور اس میں انرجی بھی دیتا ہے باڈی کو. آلو کے چھلکے انرجی دیتے ہیں, ٹرائی کیجیے گا, بہت زبردست ہے. اچھا, ابلے ہوئے آلو تھوڑے مقدار میں, یہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے بہت زبردست ہے. مطلب اس کو اگر تھوڑا بہت کالا نمک یا وہ کچھ اور چیز لگا بھی لیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. آلو کے ساتھ, خاص طور پہ صرف ابلے ہوئے آلو کے ساتھ. شکر گندی شوگر پیشنٹ ہو اگر تو وہ بھی آلو لے سکتا ہے تھوڑی مقدار میں. اگر میں بار بار بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی اور بیماری نہیں ہے اس میں, اگر یہ بند نہیں ہے تو یہ چیزیں پھر اس میں لے سکتے ہیں. شکر گندی بہت اچھی ہے اس کے لیے. شکر گندی کا استعمال بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو کرنا چاہیے, لیکن شوگر کے پیشنٹ شوگر کے لیے نہیں. مطلب اس کے علاوہ بھی اگر کسی اور بیماری میں بھی بند کیا ہوا ہے آپ کے معالج میں تو یہ نہیں لے سکتے نا آپ چیزیں. اچھا, لوبیا اور دالیں شوگر کے پیشنٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں. مطلب غذا میں سے اگر آپ ریڈ میٹ کم کریں اور دالیں اور لوبیا بڑھائیں تو وہ بلڈ پریشر کے کو نارمل کرتا ہے, بہت زبردست. اچھا,
اچھا انڈے کی سفیدی میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ انڈے کی سفیدی کو ریگولر استعمال کریں, اس کی مختلف ریسیپی بنا کے استعمال کریں. آملیٹ بنا لیں آپ, فرائی کر لیں اس کو, بوائل کر لیں, کبھی کسی اور چیز میں شامل کر لیں. یہ اور بات ہے کہ اس کی کوانٹٹی بھی بہت تھوڑی سی رہ جاتی ہے, فرائی کرو تو وہ اتنا سا انڈا بن جاتا ہے. 2 انڈے لے لیں, بوائل کر لیں آپ. ہاں بوائل کر لیں, آلو کے ساتھ انڈا ملا لیں, آلو کے ساتھ انڈا ملا لیں, روٹی کے ساتھ کھائیں سالن کے طور پر. بڑا اس میں پیاز شامل کر لیں, لہسن شامل کر لیں, وہ بڑا زبردست آملیٹ بھی بن جاتا ہے. اور وہ چھوٹا سا ایک ٹماٹر اور جو سبزیاں ہیں خاص طور پہ میتھی اور پالک, یہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے بہت زبردست ہے, یہ لازمی. پالک بھی ہے جی. پالک تو گرم نہیں ہوتی تاثیر کے لحاظ سے؟ اچھا گرم سرد والا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے. بہت سارے, میں نے آپ کو ایک پروگرام میں اور بھی کہا تھا کہ بہت سارے گرم چیزیں ہمیں ایسے مریضوں کو دینی پڑتی ہیں کہ جن کے مرض پہلے سے گرم ہوتے ہیں. مطلب جو ڈینگی کا پیشنٹ ہو, اس کا جب تیز بخار ہوتا ہے, بہت زیادہ تیز ہوتا ہے, تو اس میں گرم دودھ میں تخم ملنگا جس کو بولتے ہیں, وہ ڈال کے پلائیں تو وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن کسی اور بخار میں گرم دودھ دیں تو بخار اس کا بڑھ جائے گا. یہ ایک طبیب کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس وقت کیا چیز بہتر ہے. تو جو ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے وہ میتھی کھائے آلو کے بغیر. آلو میتھی کا کمبینیشن خطرناک ہے تھوڑا سا. اچھا, لیکن لگتی وہ آلو کے ساتھ ہی مزے کی ہے. وہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں, سرخ مرچ جیسے شامل کر دی ہمارے بڑوں نے, ہم سرخ مرچ کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے. اسی طرح نا میتھی کے ساتھ آلو شامل کر دیا, ہم آلو کے بغیر میتھی نہیں پکاتے ہی نہیں ہیں. اچھا پھر میتھی کے اندر نا ہم ثابت مرچ ڈالتے ہیں, دھوڑا مرچ ڈالتے ہیں, دکنی مرچ ڈالتے ہیں, اس طرح کی وہ خطرناک ہے, وہ تو اریٹیشن پیدا کرتی ہے نا. تو اس میں کم مرچ ڈالنی ہے, سبز مرچ کے ساتھ یا کالی مرچ کے ساتھ صرف میتھی پکائیں تو بہت زبردست بنتی بھی اچھی ہے, خوب ذائقے دار بھی ہوتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہے. اسی طرح پالک بہت اچھا ہے, ساگ تھوڑی مقدار میں لیں تو بہت اچھا ہے, سرسوں کا ساگ. ہاں اچھا ڈرائی فروٹس بہت, آپ نے کہا اولیو آئل وہ 1 چمچ لینا چاہیے بلڈ پریشر کے مریضوں کو, لیکن دیسی گھی نہیں لے سکتے. مکھن بہت اچھا ہے, دیسی گھی مکھن تو بہت ہی زبردست. مکھن کی تو میں کہتی ہوں افادیت اتنی ہے, یہ شاید اتنی دیسی گھی کی بھی نہیں ہے. ہاں جی وہ لطیف ہو جاتا ہے نا اور زیادہ. ہاں جی بالکل. اور مکھن موٹاپے میں بھی کہتے ہیں بڑا وہ مکھن بھی, میں موٹے بندے کو موٹا نہیں کہتا, ہمارے یہاں موٹاپا نہیں ہے, یہ فربے ہی ہوتی ہے یہاں پر. معاف کر دیں, یقین کریں 1-2% لوگ موٹے ہوتے ہیں صرف. اچھا یہ جو شادی شدہ خواتین میں تھوڑی سی فربے ہی آتی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے. کتنا اچھا شوہر ہے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے نا, اگر اس میں فربے ہی نہ آئے, فیٹ ڈپازٹ نہ ہو, تو ایک اور جان پل رہی ہوتی ہے نا اس کے لیے, اس کے ساتھ. تو وہ ایک کسی قسم کا خدا نخواستہ بیماری آتی ہے یا کوئی اور معاملہ آتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. اور اچھی بات آپ نے بڑی, میں کہہ رہی ہوں اتنے معصوم شوہر کہاں ملتے ہیں, اتنے مطلب اچھے معصوم ہی کہوں گی میں تو یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وہ نہ ہو, پتلی دبلی خاتون رہے جیسی ہے پہلے سے, شادی سے پہلے, تو وہ 8-10 ماہ نہیں گزار. کی بات ہو رہی تھی موٹاپے میں, کہتے ہیں مفید ہوتا ہے یہ موٹاپے کی. میں موٹاپے کو نہیں, موٹاپا بولتا ہی نہیں, لفظ ہی نہیں بولتا. اس سے مطلب فیٹ نہیں ہے اس میں. ہاں جو تھوڑے سے فربہی کی طرف ہے پیشنٹ, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ فربہی رک جائے ہماری, تو ان کے لیے یہ مکھن اور گھی بہت اچھا ہے. واہ زبردست. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں 2 ناشتے کرتا ہوں, صبح ایک ناشتہ کرتا ہوں, تو جب یہاں آتا ہوں تو میں دیسی گھی کے پراٹھا اور 2 انڈوں کا آملیٹ لیتا ہوں. ویسے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے. اور یقین کریں جتنا اچھا کھانا کھائیں اور معیاری کھانا کھائیں تو وزن نہیں بڑھتا, فربے کی طرف نہیں آتے. وہ میٹابولزم کا معاملہ ہوتا ہے, اس کو آپ سیٹ کریں, اپنے ہارمونز سیٹ رکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا اس میں ہائی بلڈ نسخہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ ہمیں بتا دیتے کہ کوئی جو کہ جی میں جلدی سے ڈرائی فروٹس جو ہے نا وہ بتا دوں کہ کون سے ڈرائی فروٹس اس میں کھا سکتے ہیں. اس ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ مونگ پھلی نہ کھائیں, اس کے علاوہ ٹری نٹس سارے کھا سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں, مطلب پھکے نہیں مارنے. اگر کسی کے گھر گئے اور وہ ساتھ پڑے ہوئے تو ڈرائی فروٹس, تو وہ شروع نہیں ہو جانا. اس سے زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے میزبان کسی کا حق کھا کے, میزبان کا. ہاں میزبان کو ہوتا ہی ہے, لیکن آپ کسی کا حق کھاتے ہیں جب. اچھا کشمش بہت فائدہ مند ہے. کشمش کسی بھی چیز میں شامل کر کے ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ لے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. بھنے ہوئے چنوں کے ساتھ, آپ بادام کے ساتھ, لیکن صرف اور صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ روسٹڈ نہ ہو بادام یا دوسری چیزیں, اور ان پر نمک نہ لگاؤ. بس
نہیں اس کو ویسے ڈرائی روسٹ کر سکتے ہیں نا؟ نہیں ڈرائی روسٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ نمک کے بغیر کرنا اس کا ہے. تھوڑا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اچھا کھجور دودھ کے اندر ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے بہت زبردست ہے. اچھا ہاں متھ یہ ہے کہ کھجور نہیں کھانی چاہیے, تو کھجور روزانہ 2 کھانی چاہیے اس موسم میں, اور وہ دودھ میں بھگو دیں اگر, اور اسی دودھ کو ابالا دے کے صبح اور 1 کپ صرف پی لیں, وہ بہترین ہے. تو پھر آپ 5-6 گھنٹے کے لیے کہیں نہیں گئے. میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ تو پی کے اچھا خاصا کھجور کا ملک شیک یا کھجور کا وہ جو آپ کاڑھا ملک شیک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے, تو وہ تو اچھا خاصا بندہ جو ہے وہ پھر نہیں سموتھی اور ملک شیکس ڈاؤن کرتا ہے پیشنٹ کو, ہیوی ہوتا ہے. یہ ابال کے اگر اسی کھجور کو اسی میں ابال کے اگر لیں چائے کے طور پر, مطلب وہ بڑا زبردست ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پرہیز کم بتاؤں گا, کھانے والی چیزیں زیادہ بتاؤں گا. اچھا نسخے کی طرف آتے ہیں. ہاں جی, یہ نسخہ حکیم اجمل خان صاحب کا ہے جو میں آپ کے پیشنٹس کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ پاکستان میں جو طب یونانی کی جو جدید ریسرچ ہوئی تھی نا, جو سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے, وہ حکیم اجمل خان کے دور میں سٹارٹ ہوئی تھی. اچھا اس پر اسرول کا استعمال بہت ہی بہترین ہے. ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ اسرول کا استعمال شروع کر دے تو وہ تمام کی تمام میڈیسن سے بالکل نجات حاصل کر سکتا ہے. اچھا اسرول کو کہتے ہیں چھوٹی چندن. چھوٹی چندن 250 ملی گرام لے کر یا چھوٹا کیپسول اس کا بھر لیں اسرول کا, تو وہ بڑا بہترین ہے. اور جو حکیم اجمل خان صاحب کا نسخہ ہے اس میں انہوں نے فلفل سیاہ شامل کی ہوئی ہے. 2 تولے فلفل سیاہ اور 1 تولہ اسرول چھوٹی چندن, یا اس طرح سے کہہ لیں 1 تولہ ہوتا ہے 11.66 گرام کا, تو 10 گرام بھی کر لیں اگر, 10 گرام چھوٹی چندن اور 20 گرام فلفل سیاہ, تو وہ اس کے کیپسول بھر لیں صبح اور شام, یا اگر کیپسول کے بغیر بھی آپ کھانا چاہیں اگر آسانی سے کھا سکتے ہیں, تو اس سے ہائی بلڈ پریشر مستقل ٹھیک ہو جاتا ہے, مستقل. اچھا ایک ہمارا اپنا معمول مطب ہے جو کہ ہم اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں. یہ حکیم اجمل خان صاحب کا بھی نسخہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ ہمارے یہ دادا استاد کا نسخہ ہے جو ہم پیشنٹس کو دیتے ہیں. اس میں اسرول ہم 10 گرام لیتے ہیں, دار چینی 10 گرام, سندل سفید 2 طرح کی سندل ہوتی ہے, ایک سرخ ہوتی ہے ایک سفید ہوتی ہے, اس میں 10 گرام سندل سفید لینی ہے, اور گل سرخ یعنی کہ جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں وہ, اور ثابت دھنیا, یہ 10 گرام ساری چیزیں لے کر ان کا صفوف بنا لیں. یہ 1 چھوٹی چمچ صبح لیں اور 1 چھوٹی چمچ شام لیں. یقین کریں دعائیں دیں گے اور بالکل بھلے چنگے ہو جائیں گے. یہ دوبارہ کبھی بلڈ پریشر ہوگا ہی نہیں. اتنا زبردست نسخہ, مطلب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. زبردست. پھر تو آپ کو یقیناً یہ جو نسخہ ہے اس کو آزمانا چاہیے. اچھا نمک کے استعمال پر حکمت کی بھی حکیم صاحب وہی رائے ہے جو کہ جدید طب کی ہے, جدید سائنس کہتی ہے. اچھا نمک کا استعمال میم اس وقت مناسب نہیں ہے جب بلڈ پریشر کا پیشنٹ اس کو مستقل بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جائے. اچھا تو اس وقت نمک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہماری باڈی میں نا توازن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, پوٹاشیم میگنیشیم کے ساتھ سوڈیم کا بیلنس ہوتا ہے. مطلب لوگ زیادہ تر ایک کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن جب یہ چیزیں دوسری بڑھتی ہیں تو ہمارا سوڈیم باڈی میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جب دوسری چیزیں کم ہوتی ہیں تو ہمارے باڈی میں سوڈیم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور باڈی میں سویلنگ آتی ہے. آسان کر کے میں سمجھا رہا ہوں آپ کے ناظرین کو, اس وقت بلڈ پریشر بڑھتا ہے. لیکن ہم اپنے مریضوں کو, میں اپنے مریضوں کو جو بہت زیادہ جن کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہے یا وہ کئی سال سے بیٹا بلاکرز پر نائٹریٹس پر نہیں ہیں, تو ان کا سوڈیم بند نہیں کرتا ہوں کہ باڈی کو سوڈیم بھی چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو چیزیں بتائی ہیں کہ نمک نہیں کھانا, وہ کروڈ نمک زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جیسے چینی ایڈڈ شوگر خطرناک ہے, اس طرح سے نمک خطرناک ہے. لیکن باڈی میں چاہیے, بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اس سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے, نہ ہائی ہوتا ہے نہ لو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ماہر طب تھے جناب مشرف علی زیدی صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ.